اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج ہم حضرت ابو سعید کا بیان پڑھیں گے، تو چلیں ناظرین پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کے لیے حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرے ماں باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے تمہیں اجازت دے دی؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے ان سے تو اجازت نہیں لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات و احکام میں خدا کا اطاعت گزار رہا ہو جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں خدا کے بھیجے ہوئے احکام و ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، ہے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کیجیے۔ قرآن میں ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دیجیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے لیے اولین حقدار والدین ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔